کہ اپنی خوراک میں بڑھائیں. یہ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چمچے بھر بھر کے ہلدی کھائیں. آپ نے ایک بہت اچھی بات ہمیں بتائی ہے. ہم یہیں سے شروع کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ سمینا ہے. جی سمینا, کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں بول رہی ہوں لندن سے. جی میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے حکیم صاحب کو. جی ہم میرے چوٹ ہوئی تھی گھٹنوں کے اوپر, اور وہ سردی کی وجہ سے نا میرا ایکسیڈنٹ بن گیا. ہاں جی جی بہن آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ کٹ کی آ رہی ہے, ہمیں یہ خرابی ہے, کیا کروں ہے. آپ تھوڑا سا آرام سے اور ایک دفعہ دوبارہ سے بتائیے. آپ نے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں گر گئی تھی آپ. جی تو ہاں جی, تو میرے گھٹنوں پہ چوٹ لگ گئی. اچھا, گھٹنوں پہ چوٹ آئی تھی. ہاں, تو اس کے بعد میرے کو ارتھرائٹس ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ارتھرائٹس ہو گیا. جی, تو اتنی پین ہوتی تھی مجھے کہ آئی کوڈ ناٹ گو ٹو دا ٹوائلٹ, ایون باتھ روم تک نہیں جا سکتی تھی میں کمرے سے چل کے. اچھا, مطلب بالکل نہ اموبائل ہو گئی تھی میں. اچھا, تو میرے کو کسی نے بتایا, میں نے ہاٹ باتھ لینے شروع کیے. اچھا, کہ آپ کو حکیم صاحب کو بھی بڑا اس میں فائدہ آئے گا اور سننے والوں کو بھی. جی, میں نے دبا کے ہاٹ باتھ لینے شروع کیے. جیسے یہ بتا رہے, میں نے ہلدی میں دودھ لینا شروع کیا. اچھا, صبح اٹھ کے میں نے گارلک اسٹمک گارلک کھانا شروع کیا. بالکل. ابھی اس کے بعد میں نے نا کلوو آئل, جی کلوو آئل, ہاں جی, کلوو آئل آپ لوگوں کو مکس کر کے کلوو آئل اور کس کو میں نے گارلک کو جلا کے اور گارلک سنڈ اور اجوائن کو جلا کے, تو وہ میں نے اس کے ساتھ میں نے مساج کرنی شروع کی. میں ٹیلی ویژن دیکھتی تھی, آپ کا چینل دیکھتی تھی, اور میں ہر وقت ابھی بھی میں مساج کر رہی تھی. اچھا, اور میں مساج کرتی رہتی تھی. میں سارا دن میں نے بس سوچا کہ وہ مساج کرنا, چلا جاتا نہیں تھا. دھیرے دھیرے میرے کو اتنا فرق پڑا ہے. اچھا, اب میں اپنی شاپنگ کرنے خود چلی جاتی ہوں. ماشاء اللہ. دھیرے دھیرے جاتی ہوں, زیادہ تیز نہیں چلتی ہوں. جی, لیکن میں اپنی شاپنگ کرنے خود, کل میں 4 گھنٹے شاپنگ کر کے آئی ہوں. ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ بالکل اموبائل آپ چل ہی نہیں سکتی تھی. موبائل کی صرف میں نے یہی کیا, پین کلر کھا کے تاغلا نہیں. جیسے حکیم صاحب نے بولا نا, پین کلر کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بہن آپ کا اسٹمک خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. اچھا بات سنیے, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے نسخہ بتایا اس کا بھی بہت بہت شکریہ. جیسے کہ حکیم صاحب اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ ہر نسخہ جو ہے وہ ہر کسی شخص کے اوپر فٹ نہیں نہ آتا. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سجیشن بہت اچھی دی ہے. تو ہم حکیم صاحب سے زیادہ ویسے بہتر طور پہ پوچھ لیتے ہیں. ان کی کال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھ نہ جائیں, جی, حرکت میں برکت ہے. اگر آپ ٹرائی کریں, اور اگین جتنی بھی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, لہسن ہو گیا, جتنی بھی چیزیں بتا رہی ہیں, ابھی آپ وہی ذکر ہی کر رہے تھے. میں تھوڑا آگے آنے کے لیے میں نے ایک دو چیزیں بتانی ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ان میں سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور اگر آپ ایکشن لیں اور وقت کچھ کریں تو پھر دیکھیں اس کا علاج ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حکیم صاحب ایک چھوٹا سا نسخہ آپ سے لینا چاہوں گا, اس کے بعد ایک سمری میں آپ سے لیں گے. ایک یہ ہے کہ بیٹھتے وقت جو گھٹنوں میں سے جو آوازیں آتی ہیں, اگر آپ پاؤں کے بل بیٹھے تو آوازیں آتی ہیں, اس کی کیا وہ پرابلم ہے؟ میں نے آپ کو خیال ایک دفعہ پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو رباط ہوتے ہیں, لیگمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جوڑ کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. جی, ہوتا یہ ہے کہ جس طرح انفارچونیٹلی عمر بڑھتی ہے تو ان میں کیا کہتے ہیں ڈھیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں ہلکے سے. عمر بڑھتے ہیں, آپ نے مجھے کیوں دیکھا, ادھر دیکھے نا. اچھا جی, تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جب آپ اٹھتے ہیں نا, جی, تو جوڑ جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. تو اسے واپس جو ہے سنیپ ہوتا ہے, تو اس میں پھر ویکیوم ہو جاتا ہے. جی, تو ویسے واپس آتا ہے تو وہ کک ٹک آواز آتی ہے. اکثر جب باجماعت آپ نماز پڑھے نا, تو جتنے بزرگ ہیں بیچارے ان کو یہ ہوتا ہے جیسے وہ کھڑے ہوتے ہیں ٹک 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 آواز آ رہی ہے. یہ بذات خود بیماری نہیں ہے. اس مور لائکلی کہ جو لیگمنٹس وغیرہ ہیں جو رباط ہولڈ کرتے ہیں جوائنٹ کو, وہ لوز ہو جاتے ہیں. کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میڈیسنس ہیں اس کے لیے, پٹھوں وغیرہ کے لیے, سرکولیشن کے لیے میڈیسنس ہیں. ہم تھوڑا سا بات کر رہے تھے, ہلدی اور ادرک کا بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سپلیمنٹ لینا چاہیں, جیسے آپ بتا رہی تھی پہلے زنک کی بات کر رہی تھی, تو اگر آپ کو جوڑوں کی درد ہے, گلوکوسامائن جو ہے ویری ویری گڈ, یا کو عام فارمیسیز یا ہیلتھ فوڈ شاپ سے مل جائے گا. اگر آپ تیل کی جیسے یہ بات کر رہی تھی, خاتون جن نے فون کیا, تو بہت سمپل چیز ہے. اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہو رہی ہے تو آپ سرسوں کا تیل لے لیں, تو 100 ملی لیٹر لے کے اس میں 5 گرام جو ہے آپ کافور جو ہے مکس کر لیں. سمپل سی چیز ہے. جی, گرم کر لیں تیل کو, اس میں 5 گرام کافور اس میں گرم تیل میں حل ہو جائے گا. وہ سنبھال کے آپ رکھ لیں. گرم کر کے تیل جو ہے سونے سے پہلے, یعنی باہر تیل مالش کر کے باہر نہیں جانا. تو لاسٹ تھنگ آپ نے کرنی ہے کہ تھوڑا سا تیل لے کے گرم کر کے
تو جس جوڑ پہ درد ہو رہی ہے اس پہ آپ کر لیں. 100 ملی لیٹر سرسوں کا تیل اور 5 گرام کافور. سمپل سی چیز ہے. لہسن بھی آپ اس میں جلا سکتے ہیں, جیسے یہ کہہ رہی تھی اجوائن وغیرہ, وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. یہ سمپل سی چیز ہے, تو اس سے جو ہے آپ کی جو جوڑوں کی درد ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ کالے تیل بہت فائدہ مند ہے. ایک چھوٹا چمچ جو ہے آپ رات کو ایک گلاس میں پانی میں بھگو دیں, صبح جو ہے اچھی طرح چبا کے کھا لیں اور پانی جو وہ پی لیں. اگین اگر آپ کو جوڑوں کا درد نہیں بھی ہے, یہ جو آپ بات کر رہے تھے آواز آنے کی, اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. سرکولیشن وغیرہ بہتر کرے گا, تو پٹھوں کے لیے جوڑوں کے لیے اٹس ویری ویری افیکٹو. سو 1 ٹی اسپون جو ہے کالے تیل جو ہے. ایک ہمیں ریکویسٹ موصول ہوئی ہے کہ جوڑوں کے درد کی ادویات جو ہیں اور تھوڑا سا اس کا متعلق جو احتیاط اور پرہیز جو انگلش میں بتا دیجیے. جی ضرور. ایک کالر نے ریکویسٹ کی ہے ہم سے ابھی. The subject we're talking about today is arthritis, the different types of arthritis that people who come into my surgery are affected with. We're explaining how we can manage the various types of arthritis. And one of the things that you can do is to increase the amount of turmeric and ginger in your diet. Turmeric is very, very high in cortisone. It's a very good anti-inflammatory. And it can be used very successfully to reduce the inflammation. As an external measure, if you get mustard oil, warm about 100 milliliters of mustard oil and add 5 grams of camphor into the mustard oil and massage that last thing at night before you go to bed. And that will actually help to improve the circulation. And a lot of people have very stiff joints when they get up in the morning. It will actually help to eradicate that. One of the things which must be said is that you mustn't use any medicines at all without consulting your doctor or the practitioner first. All the information given here is for information purposes only.